الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر عظیم الشان احسان ہے، اور ہم اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اس بات کی توفیق بخشی کہ اس کے عظیم الشان کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کے بنیادی مضامین کو جاننے کے لیے، اور اس کے نبی پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے یہ محفل سجائی، اسی کی توفیق سے ممکن ہوا. یہ محفل انتہائی بابرکت سعادت کی محفل ہے، نیکی کی محفل، اجر کی محفل ہے، اور یہ ان محافلوں میں سے ایک محفل ہے کہ جس کے بارے میں یہ مضمون حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کی کچھ فرشتے جن کا کام کائنات میں اور کچھ نہیں ہے، وہ سیاحین فرشتے ہیں جو آسمان اور زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، اور زمین پر جہاں کہیں ان کو ایسی مجلس نظر آ جائے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، اللہ کے احکام کو سیکھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایسے فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس محفل پر پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس کی طرف سے سکینت متوجہ ہوتی ہے. تو آج کی یہ محفل، اس میں بہت بڑی تعداد
فرشتوں کی موجود ہے جو ہمارے ساتھ اس محفل کے تمام پروگرامات کو سن رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ محفل قرآن کی محفل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی محفل ہے، لہذا سب سے پہلے اس بات کا خیال کر لیجئے کہ اخلاص نیت اللہ کو مطلوب ہے۔ ہمارا آج کا یہاں بیٹھنا اور اس کے بعد مسلسل یہ 6 دن اور، اس کی غرض، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ ہماری نیت یہ ہے کہ جو کچھ ہم یہاں سنیں گے، جو کچھ ہم یہاں سیکھیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو منور کریں گے۔ اس غرض کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اخلاص کے بغیر عمل اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اس کے ساتھ طلب حق، جو لوگ حق کے طالب ہوتے ہیں اللہ پاک انہی کو رہنمائی دیتا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو حق مانگنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی رہنمائی اللہ کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ویہدی الیہ من ینیب۔ ہدایت و رہنمائی اس کو ملتی ہے جو اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے، جو انابت دل میں رکھتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، جو خواہش رکھتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے۔ لہذا طلب حق ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ استماع، توجہ ضروری ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی محفل ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی محفل ہے، لہذا توجہ کے ساتھ سنا جائے، توجہ کے ساتھ اس کو سیکھا جائے۔ توجہ نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ اس کے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا ہے۔ ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے، تب کہیں جا کر کے اس محفل سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اس قرآن سے وہ لوگ محروم ہوئے ہیں جن کے دلوں میں تکبر تھا، جو فخر کے اندر مبتلا تھے۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے جو دنیا پرست ہوتا ہے قرآن سے رہنمائی نہیں لے سکتا۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے جو آخرت سے غافل ہوتا ہے اس کو اللہ کبھی بھی قرآن سے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ لہذا ان تمام امور سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جو قرآن کے سیکھنے میں مانع بنتے ہیں، اور ان تمام امور کو اختیار کرنا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں قرآن کے ان مضامین کو، ان احکامات کو ہمارے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تو ابتدائی گفتگو تھی جو اس درس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ التغابن کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کے حوالے سے بیان اور مضمون ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ خالق وہ ہے، اسی نے انسانوں کو پیدا کیا، اور ابتداءً سارے لوگ اسلام کی حالت میں تھے،
مسلمان تھے، لیکن آگے جا کر کے پھر بگاڑ پیدا ہوا اور یہ نسل انسانی دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک گروہ مؤمن کہلاتا ہے اور ایک گروہ کافر کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق اور صنعت کاری کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ اور اس کی بنیادی مباحث ہیں۔ آیات کی تشریح سے قبل مضمون کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج کا موضوع توحید ہے، لہذا توحید کے مسئلے کو ذہن نشین کر لے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ان آیات کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لفظ توحید عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک شرعی معنی ہے۔ لغوی معنی اہل لسان بیان کرتے ہیں، شرعی معنی قرآن اور حدیث سے مستنبط معنی ہوتا ہے۔ لغوی معنی یہ ہے کہ وحد یوحد توحیدا، اکیلا، تنہا، منفرد۔ جب اس کی نسبت اللہ کی وحدانیت کی طرف کی جائے اور اسے ذات اور صفات میں شریک ہونے سے منفرد قرار دیا جائے تو یہ وحدانیت کا وصف کہلاتا ہے۔ اور توحید مبالغہ کا صیغہ ہے، شدت مبالغہ ہے کہ وہ بالکل منفرد ہے، بالکل اکیلا ہے، ہر اعتبار سے اکیلا ہے۔ توحید کی اصطلاحی تعریف جو فنی تعریف ہے، جو قرآن اور حدیث سے مستنبط ہے، وہ یہ کہ افراد اللہ تعالی بما یختص بہ من الالوہیت والربوبیت والاسماء والصفات، یعنی اللہ تعالیٰ کو الوہیت، ربوبیت اور اسماء اور صفات میں یکتا اور اکیلا ماننا۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں آیات بے شمار ہیں۔ بطور نمونہ کے چند آیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی آیت، پہلی سورت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ احد، اکیلا ہے، تنہا ہے، منفرد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد۔